learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ الاحقاف شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 4 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ تنزیل الکتابی، اس کتاب کا نازل کرنا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس کتاب کو اس اللہ نے نازل کیا جو العزیز ہے، وہ بے زور نہیں بلکہ غلبہ رکھتا ہے، حکم دیتا ہے اور نافرمانی کرنے والے کو سزا دیتا ہے۔ یہ کتاب اس رب نے نازل کی ہے جو الحکیم ہے، جس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اس نے انسانوں کو ایسے احکامات دیے ہیں جو ان کے لیے مفید ہیں، جن کے بغیر انسانی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی اور جن احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، اور ایک مقررہ وقت کے لیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما انذروا، اس چیز سے جو وہ ڈرائے گئے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے نزول کے ساتھ آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ الاعراف 154۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو مسخر فرمایا، انسان کو عقل عطا فرمائی، بھلائی اور برائی کی پہچان دی اور انسانوں کے لیے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی اور انہیں آگاہ کیا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر شخص جو عمل کر رہا ہے اسے اپنے اعمال کے لیے جواب دہی کرنی ہے، پھر اس کی موت کے بعد جب اسے دوبارہ زندگی دی جائے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی میں جو کچھ ملے گا وہ اس جہان میں کیے جانے والے اعمال کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا، اور جن کو برے اعمال کا بدلہ ملے گا وہ عدل کے ساتھ ملے گا۔ اس لیے اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم اسے محض روٹین کا معاملہ نہیں بلکہ ایک سنجیدہ معاملہ سمجھیں۔ اس نے زمین اور آسمان ہمیشہ کے لیے نہیں بنائے، ان کا ایک وقت مقرر ہے، فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر کے لیے، یعنی اس کی تقدیر میں زمین اور آسمان کا وقت مقرر ہے جس میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے وقت پر فنا کر دے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ جن لوگوں نے زمین اور آسمان بنانے والے کی وحدانیت کو ٹھکرایا، اس کا انکار کیا، وہی منہ موڑنے والے ہیں۔ وہ اس سے نہ تو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو قبول کیا، اس کے سامنے سر جھکایا اور ہر بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قل ارأیتم، اور کہہ دو کیا تم نے دیکھا، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، ایتونی بکتاب، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس سے پہلے کی، او آثارات من علم، یا باقی ماندہ علم میں سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے خود ساختہ معبود بنا رکھے ہیں، جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، جن کے اختیار میں نہ زندگی ہے نہ موت، جو اتنے بے بس ہیں کہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتے اور نہ ہی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کا کون سا ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے، کیا انہوں نے سمندر بنائے یا پہاڑ یا درخت، اور کون سا آسمان کا ایسا حصہ ہے جہاں ان کا قبضہ ہو، کیا انہوں نے تخلیق کے کسی کام میں مدد کی ہے، وہ تو کسی ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، پوری کائنات کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں، پھر کیوں انہیں پکارتے ہو، وہ تو خود تمہارے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ شرک تمہیں کس نے سکھایا، کس نے تمہیں اس کی تعلیم دی، اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہو، یا پہلے لوگوں کے علمی آثار میں سے کچھ دکھا دو جو بتوں کی عبادت کے لیے تمہارے دعوے کی درستگی پر دلیل ہوں۔ قرآن پاک تو یہ تعلیم نہیں دیتا، تو چلو تم کوئی اور آسمانی دلیل لے آؤ، پہلے انبیاء کی تعلیمات ہی کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔
چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ان میں سے وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی، سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ النحل 36۔ ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، اس سے جو پکارتا ہے سوائے اللہ کے، من لا یستجیب لہ، انہیں جو نہیں جواب دے سکتے اسے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو طاقتور اور قوت والا سمجھ کر ان کو مدد کے لیے پکارے، جو اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قیامت تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ نہ تو وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے بارے میں سوال کر سکیں، یعنی نہ تو وہ پکار سنتے ہیں کہ سن کر اس کا کوئی جواب دے، نہ پکار سن کر قبول کر سکتے ہیں کہ پھر اس پر کوئی عمل کروا سکیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب سب قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے تو خود ساختہ معبود اپنے عبادت گزاروں کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے، جھوٹے معبود کہیں گے کہ یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے۔ ان میں وہ معبود بھی شامل ہیں جو لکڑی پتھر کے بے جان بت ہے، یا مظاہر قدرت جیسے سورج چاند ستارے وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے اور یہ چیزیں خود بول کر بتائیں گی کہ ہمیں تو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اور ان میں انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی شامل ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور انکار کریں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں، لِلْحَقِّ، کی حق کے بارے میں، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی جب جھٹلانے والوں پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ جس چیز کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو اور خود ساختہ کلام ہے۔ کفار مکہ کے قرآن کو جادو کہنے کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ اس کلام میں بلا کی تاثیر تھی، جو بھی یہ کلام سنتا تو یہ اس کے دل پر اثر کرتا، کافر خود بھی اس کی تاثیر سے متاثر ہو جاتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جادوگروں کا عموماً یہ کام ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیں یا رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیں۔ تو ادھر صورتحال یہ تھی کہ جو شخص اسلام لے آتا تھا وہ اس کے مقابلے میں اپنے کسی رشتہ دار کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس لحاظ سے بھی کافر قرآن کو جادو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیتے تھے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ اس نے خود ہی اسے گھڑا ہے، کل ان افتریتہ، کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی، تو نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کسی چیز کے، ہوا اعلم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بما تفیضون فیہ، اسے جس میں تم مشغول ہوتے ہو، کفا بہ شہیدا، کافی ہے اس کا گواہ ہونا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی نہیں بلکہ گھڑا ہوا کلام ہے، تو آپ کہہ دیں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام میں نے گھڑا ہے اور میں اللہ کا رسول نہیں ہوں تو مجھے اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، ساری دنیا مل کر بھی مجھے اس کے عذاب سے نہیں چھڑوا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹا الزام لگانے والوں کو دھمکی دی ہے کہ تمہاری مکاریوں کا اللہ کو خوب علم ہے اور مجھ پر اور تم پر اللہ کی گواہی کافی ہے، وہی ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ترغیب دلائی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے الغفور ہے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ کا نازل کردہ سچا کلام مان لے، توبہ کر کے مغفرت کا مستحق بننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ کل ما کنتو، کہہ دیجئے نہیں ہوں میں، بدءا من الرسولی، نیا رسولوں میں سے، وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعلوا بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ تمہیں میری نبوت پر اس قدر تعجب کیوں ہے؟ میں کوئی پہلا نبی تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی ہزاروں رسول آ چکے، پھر میری دعوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ میں تو بس ایک بشر ہوں، نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا، میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہی مجھ پر اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے اور تم پر بھی۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پیش کرتا، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں اور میرا کام خبردار کرنا ہے۔ اگر تم میری رسالت قبول کر لو تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے باعث سعادت ہے، اور جہاں تک میرے فرائض کا تعلق ہے تو میں انہیں پورا انجام دے رہا ہوں۔ کل ارأیتم، کہہ دو کیا تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا کفر کیا، وشاہدہ شاہدن، اور گواہی دے چکا ایک گواہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس جیسے پر، فآمنا، پھر وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی واقعی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، تو یہ بتاؤ کہ پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ جس رب نے مجھے یہ کلام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تم نہیں مانتے، تو یہ بتاؤ وہ تمہیں کیا سزا دے گا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اس کی گواہی دے دی ہے اور وہ عبداللہ بن سلام تھے، اور گواہی یہ تھی کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور قرآن اس کی مثل ہے۔ وہ تو قرآن کو پہچان کر اس پر ایمان لے آئے اور ہدایت پا گئے، جبکہ تم نے اس کے مقابلے میں تکبر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں جو زندہ ہو اور زمین پر چل پھر رہا ہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا جنتی ہونا نہیں سنا سوائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی دی ہے، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صحیح بخاری 3812۔ اور یہ ظلم ہے کہ حق قبول کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود تکبر سے اسے ٹھکرا دیا جائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔